وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 سے انشاءاللہ آج 114 تک کی آیات پیش نظر رہیں گی۔ تفصیل سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ آیات میں بیان فرمایا گیا ہے، اور سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس آیت میں بتایا جا رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس جیسے واقعات کا جاری ہونا۔ کب حضرت موسیٰ کا واقعہ پیش آیا؟ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال قبل، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ہو بہو بلکہ مزید صداقتوں کے ساتھ بیان جو کیا گیا، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ امی ہیں، آپ کے پاس ان معلومات کے حصول کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی الہی کے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ یہ اس پس منظر میں کہ مکہ مکرمہ میں یہ آیات اتر رہی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار قریش کی یہ بوچھار ہے استغفر اللہ، کہ آپ اس کو خود گڑھ لیتے ہیں، یا یہ کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ کسی سے سن کر بیان کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ سوائے اللہ کی وحی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا سورسز ہیں، اور بالکل صحیح ہو بہو۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک بہت بڑا حصہ اور احسان انسانوں پر یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے، اور وہ خاص طور سے آیات وہ قومیں جنہوں نے تکذیب و استہزاء کا راستہ اپنایا، انبیاء کی بات مانی نہیں، سنی نہیں، بلکہ ان کا مذاق اڑایا، پھر ان کا کیا انجام ہوا، یہ سب معلومات کا ہمارے پاس جو اہم ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و دلاسا، اور اس وقت آپ کی طرف سے اللہ کی جواب دہی کہ بھائی تم اس کو یوں ہی سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر وحی بھیجتا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے تمہیں خاص اپنے پاس سے ایک نصیحت عطا کی ہے، یہ لیجیے، یعنی قرآن مجید کی طرف بھی کہ یہ جو نصیحت نامہ ہے قرآن مجید یہ خاص اپنے پاس سے دیا ہے۔ دیکھیے مِن لَّدُنَّا، جیسے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوگا، جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے ہے، تو آپ اس کے کوانٹیٹی کو مت دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ 10 روپے کسی بزرگ نے کسی کو دیے۔ میں نے مولانا منصور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے چوٹی کے بڑے علماء میں تھے، میں ندوے میں پڑھتا تھا تو میرے بڑے بھائی صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے، میں بھی ساتھ تھا، تو انہوں نے 5 روپے دیے بھائی صاحب، لیکن وہ 5 روپے نہیں، اتنی بڑی شخصیت۔ کسی بڑے عالم نے کسی کو ایک قلم دے دیا، وہ معمولی قلم نہیں ہے، اپنے پاس کی چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ اسے ہی دیا جاتا ہے جس سے تعلق خاص ہو، جس سے تعلق خاص ہو۔ آپ اپنی چیز کس کو دیتے ہیں خاص؟ تو اللہ تعالیٰ کہ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا، ہم آپ کو جی اپنے پاس سے خاص ایک نصیحت عطا کرتے ہیں، یہ عطا کیا ہے۔ اسے قرآن مجید اس امت کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے اور کتنی بڑی عظیم
نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اب دیکھیے آگے کہ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ یعنی قرآن مجید سے جنہوں نے یہ منہ موڑا ہوا ہے، ظاہر ہے پہلے وہلے میں تو اس سے مراد کفار قریش ہیں، اور قیامت تک تمام وہ امتیں جنہوں نے قرآن مجید سے انحراف کیا، مانا نہیں، وہ مراد ہے۔ لیکن بندہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ امت مسلمہ بھی قرآن مجید کے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا سلوک نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں آتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ آیت بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی، رسول کہیں گے اے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن، میری قوم نے قرآن مجید کو پس پوش ڈال دیا۔ وہ نبی جو ہماری شفاعت کریں گے، وہ نبی جن سے ہمیں شفاعت کی امید ہے اور ہم اس کے لیے کچھ دعائیں اور اس کے لیے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کا جب معاملہ آئے گا تو وہ نبی بھی شاکی ہوں گے، شکایت کریں گے۔ بہرحال اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اس کی اہمیت کو آپ نے پچھلے آیت میں من لدنا، ہماری طرف سے، یہ خاص تحفہ ہے، یہ خاص ہدایت ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو اب جو لوگ اس سے اعراض کریں گے واقعی وہ اسی بات کے مستحق ہوں گے کہ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے تو وہ قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہوگا وہ بوجھ؟ اللہ عذاب کی شکل میں، سزاؤں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں۔ اس کا منظر آگے بیان کیا ہے، خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے وہ بدترین بوجھ ہوگا۔ خالدین فیہ یعنی یہ وہ ایسا عذاب ہوگا جو ان سے ایک سیکنڈ کے لیے ہٹے گا نہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کی جو سزا ہوگی، قرآن سے انحراف کی جو سزا ہوگی۔ یہ قومیں کافر اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے قرآن کو ترک کیا۔ قرآن کو مانتے تو رب کو مانتے، قرآن کو مانتے تو رسول کو مانتے، قرآن کو مانتے تو آخرت کو مانتے۔ بھئی ہمارے پاس اللہ کے ماننے کا معیار کیا ہے؟ سوائے قرآن کے کچھ ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو خدا کی توحید کا جو ہمارے پاس میں ذریعہ ہے وہ قرآن ہی تو ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تم میں سے کسی کے باپ بھائی کی طرح نہیں ہے، امت سے کہا جا رہا ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کا سلسلہ ان پر ختم ہو گیا ہے۔ تو بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں کہاں سے ہوئی؟ قرآن سے ہوئی، قرآن ہی سے ہوئی۔ آخرت کے بارے میں ہم نے کہاں سے جانا؟ قرآن سے ہی جانا۔ اللہ کی منشا و مرضی کو کہاں سے سیکھا؟ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اسی قرآن مجید کی تو تفصیل ہے، اور اتنی صحیح اور معتبر تفسیر ہے حضور کی کہ ہمارے لیے یہی دو ذریعے ہیں آج۔ کیونکہ قرآن کی بعض باتیں تو ظاہر ہے، قرآن تو ایک کوزے کی طرح ہے، اس میں سمندر بھرا ہے، تو حضور کی باتوں کے ذریعے ہی ہم قرآن کو سمجھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہو رہا ہے اور آپ امت کو نصیحت کر رہے ہیں، ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت یعنی حدیث۔ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو۔ تو میرے بھائیو، اب ظاہر ہے کہ اس سے انحراف کیا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کفر کیوں کفر ہے؟ کفر قرآن کے انکار سے کفر ہے، کیونکہ اللہ کا تعارف کہاں کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں۔ رسول اللہ کا تعارف کہاں کرایا گیا ہے؟ قرآن مجید میں۔ آخرت کے بارے میں کہاں بتایا گیا ہے؟ قرآن مجید میں۔ تو قرآن کے انکار سے ہی کفر شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ سزا بتائی جا رہی ہے، من اعرض عنہ فإنہ، کہ جو لوگ
اس سے منہ موڑیں گے تو قیامت کے دن بڑا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوں گے، جس کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور اس دن ہم سارے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا وہ۔ اور آگے فرمایا یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اللہ، جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن ہم سارے مجرموں کو گھیر کر اس طرح لائیں گے کہ وہ نیلے پڑے ہوئے ہوں۔ فرشتہ آواز لگائے گا، سور پھونکا جائے گا، وہی فرشتے جو ہمارے آپ کے کندھوں پہ ہیں وہ آواز لگائیں گے، اور وہ منظر دیکھ کر لوگ نیلے پڑ جائیں گے۔ نیلے ہو جاتے نا غمت تفکر میں، انسان نیلا پڑ گیا بھائی فلانا، کہتے ہیں نا ہوا باختہ ہو گئے، ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں، وہی سب زرق یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اور ایسے نیلے پڑیں گے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، چونکہ وہ پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ بھائی معاصر مریں گے، عموماً جن لوگوں کی جو ہم عمر ہے وہ ان کی موت بھی اسی طرح ہوگی آگے پیچھے، تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ سور جب پھونکا جائے گا بھائی، ایک قبرستان سے ایک علاقے کے لوگ اٹھیں گے تو اسی علاقے کے لوگ ہوں گے، تو ایک دوسرے کو پہچانیں گے وہ۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، سنیے، اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے کہ تم قبروں میں یا دنیا میں 10 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، ان لبثتم الا عشرا، 10 دن رہے۔ لیکن ان میں جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا نہیں، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، اللہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں وہ باتیں کریں گے اس کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے، جبکہ ان میں سے جس کا طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ سمجھدار ہوگا، ان میں کہے گا نہیں بھائی 10 دن نہیں، ہم 1 دن رہے ہیں۔ ان لبثتم الا یوما، یوم 1 دن، زیادہ نہیں، 1 ہی دن رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ قسمیں کھا کھا کر بھی یہ کہیں گے ان لبثتم الا ساعہ، ارے نہیں بھائی ہم بالکل تھوڑی دیر رہے ہیں۔ یعنی اس دن کا عذاب اور وہ منظر اتنا بھیانک، اتنا بوجھل کر دینے والا، آپ پڑھ ہی رہے ہیں وزرا بوجھل، کہ آدمی کو پوری دنیا کی زندگی اور قبر میں پڑی ہوئی ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی 1 دن لگے گا، 1 دن، اور اس سے بھی کم سا لگے گا ان کو، بس ایک لمحے بھر کے لیے ہم دنیا میں رہے تھے۔ یعنی وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس کے مقابلے میں ارے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، موقع تھا ہم کو کچھ کرتے، کچھ موقع ہی نہیں ملا، ہم تو 1 ہی دن رہے۔ یعنی یہ اس کے پیچھے جو اصل میں جو کہانی ہوگی وہ یہ کہ بھائی ہم کیا کر سکتے تھے، 1 دن تو رہے تھے، یہ جو 10 دن والے 10 دن تو رہے تھے، یا 1 لمحہ کیا کرتے، اس میں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کہا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، بار بار تمہیں سوچنے کا موقع ملا اور تمہارے پاس ڈرانے والے سمجھانے والے بھی آتے رہے۔ ہم نے انسانوں کو خضرو گھاس کی طرح نہیں بنایا کہ وہ پیدا کر دیا اور خضرو گھاس برسات کے سیزن میں اگ جاتے ہیں پھر دھوپ کال میں جل جاتے ہیں، ان کا کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک پودا تو وہ ہے جس کو لگایا جاتا ہے، جس کو سنوارا جاتا ہے، جس کو سینچا جاتا ہے، جہاں کھاد پانی ڈالا جاتا ہے، ایک کوئی جو از خود اگ گیا ہے۔ انسان از خود نہیں ہے، اللہ نے اسے بھیجا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور اللہ نے اس کی رہنمائی کا سارا سامان کیا ہے، اس کے کھانے پینے کا پورا انتظام کیا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پونے میں اتنے دن سے بارش ہو رہی ہے، کیا ہم لوگوں کے چولہے پر اس کا اثر پڑا ہے؟ ہمارے کھان پان میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو وہی لبثتم الا یوما۔ آگے دیکھیے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہاں سے آپ پڑھتے چلے جائیے کہ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا، جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، دھول کی طرح۔ جیسے آپ کبھی تیز ہوا چلتی ہے تو آپ گرد و غبار کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ منظر، یہی منظر قیامت کے دن پہاڑوں کا ہوگا۔ اللہ اس کا وزن کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ روئی کے غالوں کی طرح آسمان میں اڑ رہا ہے، پتنگوں کی طرح آسمان میں اڑ رہا ہے۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا، اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا
کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لا تری فیہا عوجا ولا امتا. کوئی اس میں ابھار یا کوئی بل نظر نہیں آئے گا، یعنی کوئی نشیب و فراز اس میں، ایک دم چٹیل میدان برابر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سمندر کو خشک کر دے گا، سارے درخت اور پہاڑ بالکل ختم کر دیے جائیں گے، بالکل دنیا چٹیل میدان. آگے دیکھیے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اور آگے فرمایا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار، اور اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اس طرح چلے آئیں گے کہ ان کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، اور خدائے رحمان کے آگے سب کی آوازیں دب جائیں گی. یعنی بلانے والا بلائے گا، جس طرح ابھی میں نے جس کی تشریح کی کہ ہمارے ساتھ جو فرشتہ ہے اس کی ذمہ داری ہوگی ہم ہی کو لے کر میدان محشر میں پہنچے. تو اس طرح سے آواز لگائیں گے، اب جیسی آواز لگے گا تو نہ اس آواز میں کوئی ٹیڑھاپن ہوگا کہ آواز ادھر سے آئے گی، آپ کو یوں ٹرن ہو کے جانا ہے، نہ بلایا جائے گا ادھر اور لے جایا جائے گا ادھر، نہیں، بالکل سیدھا جو جہاں ہوگا وہیں سے سیدھا. اللہ اکبر. ابھی آپ اندازہ لگائیے، جیسا کہ حدیث صحیح میں فرمایا کہ یہ عرفات کا میدان ہی میدان محشر ہوگا، تو ظاہر ہے کہ مکی کی سرزمین جو ہے وہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے. چاروں طرف سے لوگ آئیں گے اور انہیں آنے میں نہ کوئی ندی نالا پار کرنا ہوگا، نہ کسی پہاڑ کو چڑھنا ہوگا اترنا ہوگا، سب کان صفصفا، بالکل چٹیل میدان. ہاں فلا تسمع الا ہمسا، تمہیں بس پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہیں دے گی. چلنے کی جو آواز آئے گی، ہر آدمی ہکا بکا ہوگا، کوئی کچھ بول نہیں رہا ہوگا، کسی کی زبان سے کوئی آواز نکل نہیں رہا ہوگا، ہکا بکا بس پیر کی آواز. قرآن نے کہا کہ وخشعت الاصوات فلا تسمع الا همسا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کی سفارش کے جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے جو بولنے پر بھی راضی ہو. اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو یہ اجازت دیں گے. حدیث صحیح میں حافظ قرآن جو 10 لوگوں کی مغفرت کروائے گا، یا یہ ہے کہ علماء امت، مگر وہی جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی. یہ جو ہم نے بنا لیے ہیں اپنے طور پر کہ یہ ہماری سفارش کرا دیں گے، وہ نہیں، جو اللہ کی طرف سے ہوں گے. اسی کی بات یہاں پر کہی گئی کہ یوم لا تنفع الشفاعة الا من اذن له، الا یہ کہ اللہ جسے اجازت دیں گے. وانت الوجوہ للحی القیوم. اللہ اکبر. اور وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، کون؟ اللہ تبارک و تعالی. وانت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. جی، اور وہ لوگوں کی ساری اگلی پیچھے باتوں کو جانتا ہے اور اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی قیوم کے آگے جھکے ہوں گے. انت الوجوہ، جھکے ہوئے ہوں گے حی قیوم کے آگے. اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا. استغفر اللہ. وقد خاب من حمل ظلما. اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید میں ظلم جو ہے وہ شرک کے لیے بولا گیا ہے. قرآن مجید کی اصطلاح میں ظلم شرک کو کہتے ہیں، لیکن یہ اس کا بنیادی معنی ہے. لیکن اس ظلم میں پھر ہر وہ چیز جو خلاف واقعہ ہوا ہے وہ ظلم ہے. کہ عرب تعریف کرتے ہیں ظلم کی، وضع شیء علی غیر محلہ، کسی چیز کا اس کے محل کے علاوہ استعمال ظلم ہے. چونکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کی عبادت نہیں کی گئی، اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی پرستش کی گئی. تو عبادت تو اللہ کے لیے تھی، غیر اللہ میں کی گئی. یہیں سے ہر وہ کام، جیسے ظلم، ہمارے ہاں ظلم و زیادتی کا جو مفہوم ہے، کسی پر جبر کرنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو دبانا، کسی کو ٹیبل ٹاپک بنانا، کسی کی بات اتنی ہے اس کو اتنی بڑی بنا دینا، غلط فہمیوں میں جینا، یہ سب ظلم ہے. یہ سب ظلم ہے. اور یہ سلسلہ بھی بڑا دراز ہے، جس کا آغاز تو شرک باللہ سے ہوتا ہے اور ہوتم ہواتم انسانی ظلم زیادتی تک آ کر ختم ہوتا ہے. تو وقد خاب من حمل ظلما. کہ ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا. خد خواب من ومن یعمل من الصالحات. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے
ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آپ کا ایمان والوں کا ذکر ہے، لیکن وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی حق تلفی کا۔ یہی ٹارگیٹ ہے قرآن، یہی قرآن مجید کا ایک بہت شاندار کیا کہتے ہیں اس کو نصیحت کا انداز ہے کہ بھائی جو بھی من یعمل، جو بھی عمل کرے گا نیک عمل، صالحات صالحتن کی جمع ہے، اور یہ بھی بہت وسیع لفظ ہے بھائیو۔ حدیث میں ہے نا، حضرت عائشہ فرماتی اتقوا النار ولو بشق تمر، اللہ کے راستے میں کھجور کا گٹھلی دے بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اس پس منظر میں کہا جا رہا ہے جہاں لوگ سب کچھ دے رہے ہیں لیکن تمہارے پاس کچھ نہیں، تو بھائی اس طرح سے بھی بچا لو۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، بہت زیادہ دولت دے دینا ہی صدقہ نہیں ہے۔ آپ نے کسی سے مسکرا کر بات کیا، کسی کی خیریت پوچھ لی، حتیٰ کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا، کانٹا شیشہ ایسی کوئی چیز لگی کہ کسی کو ٹھوکر لگے گا گر پڑے گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہرحال یہ صالحات جو ہے نیکی، یہ ایک راستے کی تکلیف دہ چیز سے لے کر اور پھر بڑے سے بڑے اعمال، تو جو لوگ ایسا کرنے والے وہ مومن، فلا یخاف ظلم ولا حزما، جی نہ انہیں کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی حق تلفی کا۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، بڑی آیت قرآن مجید کی، اور ہم نے اس طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور ہم نے اس طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، آئے ہائے کتنی بڑی ذمہ داری عربوں کی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری مسلم امہ کی ہے، آپ مخاطب ہیں اس میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور تنبیہات کی تمام باتوں کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ بھائیو اس کی تشریح نہیں کر سکتے، گھنٹوں لگیں گے جی۔ وَصَرَّفْنَا، صرف یصرف، تصریف کے معنی کھول کھول کر بیان کرنا۔ ایک فعلہ ہے، فعلہ عربی زبان میں اس کے 14 طریقے ہیں، فعلہ، فعلہ، فعلو، فعلت، فعلتا، یعنی گردان، ایک لفظ کی تجزیہ، ایک ہی لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، اس کو تصریف صرف کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کھول کھول کر باتوں کو بیان کیا ہے۔ وعید کو، وعید یعنی تنبیہات کو، کیا چیز آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے، کس چیز سے آپ کا معاشرہ کھوکھلا ہوگا، آپ بنیادی طور پر کن چیزوں سے آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے، آپ انفرادی طور پر کس سے نقصان پہنچے گا، کن باتوں سے، اجتماعی طور پر کیسے پہنچے گا، آپ کو قیادت کیسے ملے گی، آپ کی لیڈرشپ کیسے مضبوط بنے گی، یعنی آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے۔ اور آج ہم کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے، ہم کو کوئی بتانے سمجھانے والا نہیں ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار نے فرمایا تم میں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے۔ یہ امت الحمدللہ اسی امت ہے کہ اس میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ فلانا آئیں گے تو یہ کام ہوگا نہیں، وقت ہو گیا پڑھا دیجئے نماز، جنازہ پڑھانے کے لیے فلاں بزرگ آئیں گے، بیٹا پڑھائے، نکاح پڑھانے کے لیے حضرت آئیں گے، کیوں بیٹا باپ پڑھائے، باپ پڑھائے نکاح، بیٹا جنازہ پڑھائے باپ کا۔ دینی علم ضروری ہے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے میں اپنے حلقہ اثر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ وہ گھر کا کام خود کر سکے۔ ہاں حوصلہ نہیں ہو پاتا، ہمت نہیں ہو پاتا، ایک الگ بات ہے، لیکن تیار تو ہو۔ اور ماشاءاللہ یہ ہماری تحریک چلی ہے، کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، پوتے نے نماز جنازہ پڑھا ہے، جو پوتا کالج میں پڑھتا تھا، تیاری کیا اس نے، وہ جس تڑپ اور جذبے سے پڑھائے گا، باپ بیٹے کا نکاح، بیٹی کا نکاح جس جذبے سے پڑھے گا، کرائے کے لوگ کہاں سے پڑھ سکیں گے؟ تو بہرحال یہ کہ دیکھیے ہر شخص میں تو وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، میں یہاں سے چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تنبیہات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ میرا یہ احساس ہمیشہ رہتا ہے، میں آپ کے بیچ میں ذکر کر رہا ہوں، اور ابھی ماشاءاللہ مستفادات کی دوسری جلد آ رہی ہے، اس کے مقدمے میں نے یہ بات لکھا ہے
کہ مجھے تو کبھی کبھی ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید کا چلن ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے عیوب لوگوں کے سامنے آئے، کیونکہ ہم بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور ہمارا جھگڑا ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کورٹ میں جائیں گے. تو کیا منہ بتائیں گے عوام کو؟ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہارے بھی جھگڑا ہو تو قرآن و حدیث سے حل کرو. میں نام نہیں لوں گا، تم خود ہی سمجھ لینا آج ہماری دینی تحریکوں کے جھگڑے کہاں چل رہے ہیں؟ بولیے کس منہ سے آئیں گے قرآن لے کے وہ لوگوں کے سامنے؟ ان کے کارندوں سے پوچھئے، چہرے نیچے گزر جائیں. اس لیے کہ قرآن تو یار، اسی لیے نا یہ جو آپ نے ابھی پڑھا نا کہ قرآن مجید سے جنہوں نے اعراض کیا، من اعرض عنہ فإنه يحمل يوم القیامت وزرا، بہت بوجھ ہلائیں گے قیامت کے دن. ہمالیہ پہاڑ جیسا بوجھ ہوگا، قدم نہیں اٹھا پائیں گے، اور ان کو چلنا ہوگا ہزاروں کلومیٹر دور. مثال دے رہا ہوں میں آپ. قرآن مجید سے اعراض معمولی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کو سماج اور معاشرے میں کتاب مقدس، کتاب ناطق کی طرح جاری ہونا چاہیے. مگر دیکھیے قرآن مجید کا کیا معاملہ ہے. اور کچھ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے کہ ہم بھی جب قرآن مجید کی تفسیر لے کے بیٹھتے ہیں تو اتنے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، اقوال کی لائن لگا دیتے ہیں، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا. عوام کہتی ہے بھائی اس میں ہمارے کام کا کیا ہے؟ آپ قرآن کو ہم سے جوڑ کے بیان کرو. خود اللہ بھی کہہ رہے ہیں، دیکھیے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، تنبیہات کی ساری چیزیں ہم نے کھول کھول کر قرآن میں بیان کر دی ہے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، تاکہ وہ اور يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اللہ اکبر، یہ لفظ تو اتنا بڑا لفظ ہے. یا یہ قرآن ان میں کچھ سوجھ بوجھ پیدا کرے. کہاں سے گہرائی آئے گی ہمارے اندر؟ قرآن سے. اور یہ بڑا جنرل نالج بہت اس کا اسٹرانگ ہے، لیکن قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. جنگ عظیم اول میں کس نے کس کو کتنا مارا، بڑا شاندار جنرل نالج ہے، لیکن قوم عاد قوم سمود کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تو گویا کہ ایک بات میں آپ بازار سے کہوں، آپ سب پڑھے لکھے میرے سامنے بیٹھے، دیکھیے ہماری فکر کہاں بنے گی؟ ایک سوال ہے، قرآن میں بنے گی. دیکھیے خود اللہ نے کہا او یحدث لہ ذکرا، یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ سوجھ بوجھ پیدا کرے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ حالات ایسے ہیں، ان حالات میں آپ کو سے کیسے پنجہ آزما ہونا ہے، حالات سے کیسے نکلنا ہے. یہ قرآن مجید آپ میں پیدا کرے. ہاں آدمی پر ابتلا اور آزمائش بھی ہوتی ہے کہ آدمی نکلنا چاہتا ہے، نہیں نکل پاتا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ اس میں ادھر بون تو کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطالعے سے آپ کے علم میں گہرائی، گہرائی، آپ کی فکر میں استقامت، آپ کی فکر میں سچائی، آپ کی فکر میں خوف خدا، آپ کی فکر میں اتباع سنت جب بھی پیدا ہوگا جب آپ قرآن مجید سے استفادہ کریں گے. قرآن مجید کی استفادہ کے بغیر دنیا میں آپ کیا کیا بن سکتے ہیں وہ بن جائیے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ڈاکٹر اسرار کو انتقال ہوئے 10 سال ہو گئے، لیکن کتنا سنا جا رہا ہے اللہ کے اس بندے کو. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے اس اعتراف میں کوئی اپنا قصور نظر نہیں آتا کہ مجھ سے اسکول اور کالجز کے بچے بعض دفعہ ایسا سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اور مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایسا کہا ہے. میں پیٹ ٹھوکتا ہوں اس کی. مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں بڑا عالم ہوں تو صاحب میری کوئی حد تک عزت ہو گئی. مشکوٰ شریف میں تو ایک حدیث یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بات معلوم نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، تو یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے کہ آپ کہہ دیجیے مجھے معلوم نہیں ہے. اور یہ جو آج حال جو ہو رہا ہے امت کا، کیوں اپنی شان اور عزت بچانے میں کچھ کا کچھ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ دیکھیے او یحدث لہم ذکرا، اس کو یاد رکھیے گا. یہ قرآن مجید کی 113 نمبر کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی. یہ جو آیت ہے جس میں بات کی کذالک انزلناہ، اور ہم نے اس طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے. عربی زبان، یعنی عربی زبان عربوں کے لیے بھی ہے اور عربی زبان مسلمانوں کے لیے بھی ہے. ہم عرب ہو نہ ہو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر ولا لاسود الا بالتقوى. سرکار نے کہتے ہیں یہ عربی سے مراد یہ نہیں، یعنی تمہاری زبان ہے، اللہ کا کلام اس میں نازل ہوا ہے، اس لیے ہم نے اس کو عربی زبان میں رکھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی دنیا کے نقشے پر اس وقت عربوں کی جو خاموشی ہے،
مجرمانہ غفلت. وہاں کے وظیفہ خار، معاف کیجیے گا حضرت، وہاں کے جو وظیفہ خار ہو ہمارے علماء ہیں، وہ انہی کے میں ملا ہے، انہی کے ہمیں ہوں ملا رہے ہیں. بتائیے کس طرح کے حالات ہیں ہمارے، اور ایک کے بعد ایک کی باری ہے. یہ منصوبے سب کو معلوم ہے، لیکن جرت نہیں، ہمت نہیں، اس لیے کہ اپنے آپ کو ایسا بوجھل بنا، وہی بوجھل بنا لیا. خدا کی قسم ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے. قرآن پڑھیے آپ، میں تو کہتا ہوں نا قرآن کو جوڑیے حالات سے. اعراض جو کیا ہے قرآن مجید سے، بوجھل ہو گئے ہیں. آپ ان کے جبے اور دستار پہ مت جائیے، بوجھل ہے بیچارے، بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے کچھ. کیا کہیں گے وہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے، بغیر شراب بغیر جوئے کے نہیں رہ سکتے. اللہم احفظنا منہ. تو بہرحال وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری یا ان میں قرآن مجید سے کچھ سوچ پیدا ہو. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آخری آیت آج کی. اور ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، یہ اس ملک الحق کا نازل کردہ قرآن. بڑے بڑے اعزاز ہیں آپ کے، بڑا اکرام ہو رہا ہے آپ کا. قرآن نہیں دیا گیا آپ کو، آپ کے سر پہ تاج ڈال دیا گیا. خدا را آپ اس کو بوجھ نہ بنائیے. یہی تو رونا ہے کہ ہم نے اس کو بوجھ سمجھ لیا. ہم پر دشمنوں نے اتنی محنت کی کہ وہ قرآن ہم کو اب بوجھ لگنے لگا. نہیں، قرآن نہیں چاہیے. ابھی پرسوں اس بدبخت نے، اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے جو پارلیمنٹ میں امریکہ کے تقریر کیا، اس میں کہا ہے نا کہ ہم ابراہیم کے نام پر ایک جمعیت بنانے جا رہے ہیں، یعنی محمد نہیں چاہیے. استغفر اللہ. اور پچھلے 2-3 سال پہلے ایک شیخ نے جس نے حج پڑھایا، وہ بدبخت بھی یہی کہتا ہے. ابراہیم بھی تو نبی ہیں، ابراہیم کے نام پر اتحاد ہوگا. یہ کیا ممکن ہے؟ یہود و نصارہ سے تمہارا اتحاد کس معنی میں ہوگا؟ قرآن نے کہہ دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ ہوگا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے یہود و نصارہ تم کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان کا دھرم و دین نہ قبول کر لو. یہ قرآن نے کہہ دیا. اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے ابراہیمی وہ کریں گے. اور میں آپ کو یہ خبر دوں، یہ ہونے جا رہا ہے، اس کی تیاری چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو بہرحال فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ. آگے دیکھیے آپ، جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے اور اے پیغمبر، جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے پہنچانے کی ایک فکر کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل ابھی پڑھ ہی رہے ہوتے، کیوں دہرانا شروع کر دیتے؟ کیوں؟ تاکہ خدا نخواستہ قرآن کی کوئی بات رہ نہ جائے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی امت، سنو تمہارے نبی کی کیا فکر تھی کہ قرآن کی کوئی بات نہ رہ جائے. قرآن نازل ہوا، لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے محمد جلدی بازی میں آپ اپنی زبان کو جلدی نہ چلائے گی. ان علینا جمعہ وقرآن، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے اور آپ سے پڑھوا بھی دیں گے. سورہ پچھلے سورت میں اس واقعہ کا تذکرہ آیا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نازل فرمایا ہے کہ سورہ قیامہ میں تفسیر آئی ہے اس کی. اور یہاں کہ لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی، ہے نا، کہ جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، جلدی نہ کیا کرو. اور یہ دعا کرتے رہا کرو. کیا دعا کرتے رہا کرو؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرا علم بڑھا. دیکھیے یہاں پہ ایک بہت بڑی دعا آپ کو دی جا رہی ہے، آج کے درس کا خاص تحفہ ہے. ربی زدنی علم. کبھی علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ رسول سے کہا جا رہا ہے، آپ سمجھیے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے ربی زدنی علم. قرآن کا یہ بڑا علوم، قرآن کا یہ محتم بالشان علم ہے، اس کے لیے آپ دعا کرتے رہیے. تو گویا کہ یہ ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہم کو بچوں کو یاد دلانا چاہیے اور خود بھی پڑھتے رہنا چاہیے.
یاد رکھیے، میں اس دعا کے بارے میں آپ سے بتا دوں کہ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، دعا بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، اور اجر و ثواب کا بڑا ذریعہ بھی ہے۔ اب دیکھیے، وقل قل قاف لام رے بے، یہ دونوں پر تشدید ہے، اس کو 4 4 کر لیجئے تو 2 اور 2 4 اور 2 6، 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 لفظ ہیں۔ 30 لفظ سے جوڑ لیجئے تو کتنی نیکی ہوگی؟ 14 کو 30 سے ضرب دیجئے، نکالیے کیلکولیٹر، نہیں نکال لیجئے، 420۔ ارے بڑا زبردست عدد ہے۔ اب بتائیے، آپ کو 420 ربی زدنی علما، نیکی مل گئی، آپ کو نیکی مل گئی، یقین کیجئے مل گئی، یہ نہیں کہ ملے گی، مل گئی۔ آپ پڑھتے رہیے، اس سے آپ کا فائدہ بھی ہوگا۔ آپ جس سبجیکٹ کے بھی پڑھنے والے ہیں، سارے علوم جو ہیں وہ اللہ ہی نے تو القاء کیے ہیں، مستقل اس پر ہمارے حضرت مولانا کی تقریر۔ بھائی میتھمیٹکس کیا ہے؟ اللہ ہی نے تو نازل کیا ہے، گویائی اللہ ہی نے تو دی ہے، عقل انسان کو اللہ ہی نے تو دی ہے، یہ سب سارے علوم و فنون اسی کا تو مظہر ہے۔ تو آپ جس علم میں بھی ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج یہیں تک کا درس ہے، چونکہ اس کے بعد کی جو ایک آیت ہے اس کا تعلق آگے کی آیات سے ہیں، انشاءاللہ ہم یہیں پر آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، اور بہت مبارک ہمارا اختتام ہو رہا ہے۔ ربی زدنی علما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا بڑی اہم خاص باتیں پڑھی گئی، یا اللہ بے شک قرآن مجید ام العلم ہے، ام الکتاب ہے، اے اللہ اسی سے ساری دنیا کا علوم و فنون بڑھا ہے اور پنپا ہے۔ اے اللہ یہ حق ہے اور سچ ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے دنیا بالکل جہالت کے قعر مذلت میں تھی، قرآن نے انسانوں کو حوصلہ دیا، یہ سائنس ہے، ایک ٹیکنالوجی، یہ سب قرآن مجید کی دین ہے میرے رب۔ قرآن نے کہا پڑھو تو انسانوں نے پڑھنا شروع کیا، تو پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچ گئے۔ اے اللہ یقیناً اور ابھی بھی قرآن کے عجائب ختم نہیں ہوئے، تیرے نبی نے صحیح فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑے گی، سبحان اللہ۔ یہ اللہ یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ رہتی دنیا تک ہر انسان کو ہدایت اور رہنمائی کرے گی۔ اے اللہ اپنے فضل سے قرآنی علوم و فنون سے ہمیں وابستہ فرما دے۔ اے اللہ اس کو پڑھنے سننے سمجھنے کے لیے ہمیں قبول فرما دے۔ اے اللہ اس کی برکات اور رحمتوں کے حصول کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ تیرا کلام اے اللہ دلوں کی اندھیریوں کو، دلوں کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے، اے اللہ نگاہوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے، اے اللہ بصیرت اور بصارت عطا کرتا ہے، اے اللہ یہ بصیرت اور بصارت عطا کرتا ہے، اے اللہ انسانوں کے جسم میں جو ٹھنڈا خون ہے اسے گرم کر دیتا ہے، اے اللہ یہ بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتا ہے، یا اللہ یہ جاہلوں کو عالم کر دیتا ہے، یا اللہ یہی وہ کتاب ہے جس سے بندگان خدا کل تیرے ہاں بڑا عظیم رتبہ پائیں گے۔ اے اللہ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے بعد اے اللہ تو اپنے بندوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس کتاب کو ہمیں پوری طرح سے اس سے وابستہ فرما دے، اے اللہ اس کے پڑھنے سننے سمجھنے کو قبول فرما دے، اے اللہ اس میں ہر طرح کی اے اللہ غلط اور دغل دھوکے سے ہمارے نفس کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس کتاب مقدس کی محبت کے ساتھ ہمیں دنیا سے لے جا۔ اے اللہ کل قیامت، قبر کے میدان، قبر میں اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اے اللہ حشر کے میدان میں ہمارے لیے اس کو ہمارا رہنما بنا، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا۔ یا اللہ جس گھر میں یہ درس قرآن ہوا، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، مرادیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ ہمارے گھروں کے بھی مسئلے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے تمام مسائل کو حل فرما، اس کی برکت سے اے اللہ ہمیں صحت دے، قوت دے، صحت، سحر، حسد، نظر، اے اللہ ہر طرح کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت کر، اے اللہ ہر طرح کے دغل دھوکے سے ہماری حفاظت کر، اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت کر، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ حیدر بھائی ہمارے بے روزگار ہیں اور وہ بار بار اس کی دعا کے لیے کہتے ہیں، ہم ان کی دعا کی نیت کرتے ہیں، اللہ ان کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، ان کے ہر مسئلے کو حل کر، ہر پریشانی کو دور کر، وسیع تر روزی برکت والی روزی عطا کر، ان کی خانگی زندگی کو بھی خوشگوار کر، اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا
جزاک اللہ خیر و احسن. جی